یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الناس کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ پہلا سوال سورۃ الناس کے حوالے سے کہ سورۃ الناس میں اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ الناس میں شیطان کے شر سے بچنے کی کیا ہدایت دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بدی سے جو پھسلائے اور چھپ جائے، وساوس ڈالے، اور جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورۃ الناس مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ مبارکہ کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ سورۃ الناس میں اللہ کی پناہ کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الناس میں اللہ کی پناہ مانگنے کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ سورت انسان کو ہر قسم کے روحانی اور جسمانی خطرات سے بچانے کے لیے اللہ سے پناہ کی دعا سکھاتی ہے۔ یہاں رب الناس کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کا خالق ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا الہ ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قسم کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سورۃ مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر قسم کی مشکلات، فتنوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا اور مانگنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ الناس میں شیطان کے شر سے بچنے کی کیا ہدایت دی گئی ہے۔ سورۃ الناس کی آخری آیات شیطان کے پیروکاروں سے اور شیطان کے وساوس اور اس کے شر سے بچنے کی ہدایت دیتی ہے جو انسان کے دلوں کے اندر برائی کے وسوسے ڈالتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو وقتی طور پر انسان کے سامنے وہ برائیاں اور وہ وساوس سامنے آ جاتے ہیں اور پھر اس سے نیکی کا ارادہ چھپ جاتا ہے، وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے دل کو اور دماغ کو اللہ کے ذکر سے منور رکھنا چاہیے۔ اہل علم علماء سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی کے 2 بیٹیوں نے سحر کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ 2 صورتیں جن میں 11 آیات ہیں اور وہ گرہوں پر پھونک کر کیا گیا تھا جادو، جو کہ 11 گرہیں تھیں۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ جس کے اوپر یہ جادو کا اثر ہو کسی بھی حوالے سے، تو وہ ان 2 صورتوں کو اس صورت میں پڑھے، اس طریقے پر پڑھے کہ ہر آیت پر رک کر اپنے اوپر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جادو کے اثرات کو دور فرما دیں گے۔ تھوڑا سا ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جیسے قل اعوذ برب الفلق سے
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اس طرح آخر تک 11 آیات کو پڑھے تو انشاءاللہ جادو کے اثرات دور ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے ختم القرآن. اللہم اجعل القرآن الکریم شافعا لنا یوم القیامہ وجعلہ نورا لنا فی الدنیا والآخرہ واغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولأبنائنا ولإخواننا وأحبابنا. اللهم تقبل منا ختم القرآن واجعله سببا في رضاك وبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا واجعله حجة لنا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله شفيعا لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعله من أسباب رفع درجاتنا في جنتك واغفر لنا ما مضى وما سيأتي آمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بنا اور اسے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نور اور روشنی بنا، اور ہمارے والدین، والدہ، اولاد، بھائی، عزیزوں کی مغفرت فرما. اے اللہ قرآن کے ختم کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا اور ہمارے اعمال اور اوقات میں برکت عطا فرما، اور اسے ہمارے لیے حجت بنا اور ہمیں دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شفیع بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے اپنی جنت میں درجات کو بلند فرما، اور جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا اسے معاف فرما. آمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اے اللہ اس قرآن کی جو تفسیر ہم نے بیان کی، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ، تیرے فضل اور کرم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ کام انجام پایا. اے اللہ اس قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے میں جن لوگوں نے جو حصہ دیا اور کوشش کی اور محنت کی، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما. اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اور اس کے اندر جو برکات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ میرے گھر کے اندر بھی، میرے والدین کے لیے بھی، اے اللہ ان کے لیے مغفرت کا سما اس کو بنا دے. اے اللہ جس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو تو معاف فرما دے. اے اللہ قرآن پر ہم سب کو جوڑ دے، قرآن کی محبت ہمارے دل کے اندر ڈال دے. اے اللہ دین کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر ڈال دے. اللہ کل قیامت کے دن تیرے حضور میں پیش ہو تو اس سے پہلے قبر کے اندر یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور کا باعث بنا دے، مغفرت کا باعث بنا دے. اللہ قیامت کے دن ہمیں اس قرآن مجید کی برکت سے اور اس جو چھوٹا سا کام اللہ آپ نے ہم سے لیا، اپنی توفیق ہمیں عطا فرمائی، اے اللہ اس کی برکت سے ہمیں بلا حساب کتاب جنت کے اندر داخل فرما دینا. اے اللہ یہ چھوٹا سا کام ہم نے کیا ہے، اللہ اس کو تو قبول فرما لے. اے اللہ اس کو تو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے ہمارے احباب بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے عزیز و قارب ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصی طور پر شروانی صاحب کے والدین اور ان کے دیگر عزیز و قارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی قبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد فرما، غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما. خصوصی طور پر فلسطین کے اندر اللہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اے اللہ کفری طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، کفری طاقتوں کے حکمرانوں کو نیست و نابود فرما، مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے محض اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.